السلام علیکم جی۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی باب اول، قرآن و حدیث، قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف، ٹھیک ہے نا، اس کی کچھ خصوصیات اور اس کے کچھ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں اس کی وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم احادیث پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایوولوشن بھی۔ ایوولوشن کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے آیا، کس طریقے سے سٹور ہوا اور کس طریقے سے پھر آگے چلا، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ان چیپٹرز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خصوصیات میں قرآن کن کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، کب تک رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کب تک ویلڈ رہیں گے، ٹھیک ہے، کن کن لوگ، کون سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تعارف قرآن مجید اصل میں ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، سارا کچھ تعارف ہے اس کا۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے جی علوم القرآن۔ علوم جو ہے یہ لفظ علم کی جمع ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ تو قرآن کے علم کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون کون سے علوم القرآن ہم اس میں پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی خصوصیات۔ علوم القرآن سے مراد وہ علوم یعنی کافی سارے علم ہیں جو مفسرین، وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ تفسیر کہتے ہیں ایکسپلینیشن آف، ترجمہ ہوتا ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ، اور جب ترجمے کو آپ ایکسپلین کرتے ہو تو وہ ہوتا ہے تفسیر۔ تفسیر کرنے والے مفسرین قرآن نے مضامین قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ مضامین ان ٹاپکس کو کہتے ہیں جو قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ فیملی سسٹم، جیسے کہ ویلتھ، وارز، ریلیجن، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس طریقے سے یہ سارے کے سارے مضامین قرآن اخذ کیے ہیں، ڈیرائیو کیے ہیں، نکالے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں، ان میں کیا ڈیفرنس ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا۔ محکمات اور متشابہات، یہ قرآن کی آیات کی اقسام ہے۔ قرآن کی آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک محکمات ہوتی ہیں، متشابہات ہوتی ہیں۔ کون سی ہوتی ہیں وہ بتاؤں گا۔ آیات کے شان نزول، کہ آیات جب نازل ہوئی تھی تو کس بارے میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے وہ آیات نازل ہوئی تھی، آج کے دور میں کن چیزوں پر وہ آیات اپلائی ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات یہ سٹارٹرز کے طور پہ نا آیت کے سٹارٹ میں آتے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں، حرف ہیں، وہ بھی بات کریں گے۔ ناسخ و منسوخ بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ ناسخ ہو چکی ہوئی ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے اب، اور ان کی منسوخ ہو چکی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات ان سے ڈیفرنٹ حکم بھی آ چکے ہیں۔ جیسے قرآن میں پہلے تھا کہ مرنے سے پہلے ہر انسان وصیت کر کے جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آیت منسوخ کر دی، ختم کر دی گئی سورۃ البقرہ کی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی جو ہے نا ہر انسان کی بقایا جائیداد ہے، اس میں سے وراثت کا حصہ آٹومیٹکلی دیا جائے گا، سورۃ النساء میں اس سے مقرر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور یہ آیت اس کی ناسخ بن گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا پیغام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو باقی انبیاء تھے نا ان کا جو معجزہ ہوتا تھا نا وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ وہ واحد نبی ہیں جن کا معجزہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب کی صورت میں ہے، اور معجزہ کیا ہے کہ جس سے کوئی کتاب کو دوسرا بندہ دنیا میں بنا نہیں سکتا، کوئی دوسری مخلوق بنا نہیں سکتی۔ قرآن مجید سابقہ یعنی پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یعنی سمری آف پریویس بکس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتابوں کا نگران کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کو، یا گارڈ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی جو تعلیمات تھی پریویس بکس کی، توحید رسالت آخرت کی اور باقی تعلیمات وہ سیف رہیں، وہاں پہ تو نہیں رہ سکی، تو قرآن مجید ان کا نگران ثابت ہو۔
قرآن مجید بے شمار خصوصیات کا حامل ہے، یعنی اس کو اچیو کرتا ہے اور ہر اعتبار سے بے مثل، جس کی کوئی مثال نہ ہو کلام ہے۔ قرآن مجید کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلی خصوصیت عالمگیریت، انگلش میں یونیورسلٹی، یعنی قرآن مجید کے جتنے بھی تعلیمات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ یونیورسل ہے، عالمگیر ساری دنیا کے لیے ہے۔ عالمگیری سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا مخاطب پوری انسانیت ہے۔ جب بھی قرآن میں ہدایت کا لفظ آتا ہے، الناس ہوا ہے، قل اعوذ برب الناس، سارے کے سارے لوگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کاسٹ، کلر، ریلیجن کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، سارے کے سارے لوگ۔ پہلی آسمانی کتابیں کسی خاص قوم، جیسے جو تورات تھی وہ بنی اسرائیل والوں پہ آئی تھی، ٹھیک ہو گیا نا، تو اس طریقے سے علاقے یا نسل کے لیے نازل ہوتی تھی۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی عالمگیر کتاب ہے جو ہر قسم کے علوم اور معارف کہتے ہیں تعارف کا خزینہ، یعنی خزانے کی جمع کہتے ہیں خزینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا جاننے کا ذریعہ، منشا کہتے ہیں مرضی کو، منشا جاننے کا ذریعہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد بے شمار آیات میں یا ایھا الناس، یہاں پہ آپ کو پہلے بتا دیا میں نے کہ الفاظ سے تمام انسان کو مخاطب کیا گیا۔ اس طرح یہ صراحت یعنی ایکسپلینیشن کی گئی ہے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام اور نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا بلغ للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ الغرض قرآن مجید کی تعلیمات ہر دور، ہر علاقے اور ہر نسل کے لیے ہیں، اور یہی اس کی عالمگیریت ہے۔ کاملیت کہتے ہیں کمپلیشن، پرفیکشن، ٹھیک ہو گیا جی، کہ پرفیکٹ ہے، ہر طرح سے کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ سٹارٹ ہی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں، لا ریب فی، کوئی غلطی نہیں ہے۔ کاملیت کا معنی کہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایات کامل ہیں اور مکمل ہیں۔ وہی کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی کامل ترین شکل ہے۔ کامل یعنی مکمل ترین، وہاں پہ کچھ تھے، یہاں پہ کمپلیٹ آ گئے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ زندگی جینے کے لیے آپ کو انڈیویجول یا پرسنل لائف، سوشل، کلیکٹیو، پولیٹیکل، فائنینشیل، جو آپ کو جو ہے نا وہ اس میں تعلیمات چاہیے، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جامعیت سے مراد ہے کہ قرآن مجید میں تمام شعبوں کے لیے رہنمائی، مکمل رہنمائی ہے، جو میں نے بھی آپ کو بتا دی۔ قرآن مجید زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایت اور جامع کتاب ہے۔ جامع کہتے ہیں بریف کو، ٹھیک ہے، ہر چیز بریفلی ایکسپلینڈ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں ہے اور زیادہ شارٹ بھی نہیں ہے، کسی چیز کو چھوڑا بھی نہیں ہے، بریفلی ایکسپلینڈ ہے، جس میں سارے ٹاپکس بریفلی کور کر دی گئے۔ بعض آسمانی کتابوں میں صرف اخلاقی ہدایات کا بیان تھا، بعض میں صرف عقائد و عبادات تھے اور دعاؤں کا بیان تھا، اور بعض میں صرف قانونی مسائل ذکر ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ساری کی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، جس میں اخلاق بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں قوانین بھی ہیں، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور قوانین کا جامع بیان موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ الغرض قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں تمام مسائل کے حل کے لیے رہنمائی موجود ہے، رہنمائی، گائیڈنس موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا، لیکن آپ کو گائیڈنس مل جائے گی کہ جانا کس طرف ہے، حل آپ نے خود ہی تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔
راستہ مل جائے گا، اس پہ آپ نے عمل خود کرنا ہے، حل خود تلاش کرنا ہے سارا کا سارا۔ ابدیت، ابدیت کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابدی ہے۔ ابدیت سے مراد یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ کتاب ہدایت دین و دنیا کی سعادت، سعادت کہتے ہیں گفٹ کو، ٹھیک ہے، سعادت کا سرچشمہ اور تمام امور، تمام کام کے لیے میزان ہے، میزان کہتے ہیں برابری ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں، کسی بھی زمانے میں، ہر ماڈرن سے ماڈرن زمانے میں آپ ان تعلیمات پر عمل کر کے اس معاشرے میں آگے جا سکتے ہو۔ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی فطری ہیں، فطری ایسی چیز جو ریلیٹڈ ٹو نیچر ہو، ٹھیک ہے جی، انسانی نیچر سے ریلیٹڈ ہے کہ ہر عہد کے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات اس کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے یکساں یعنی برابر نفع بخش اور قابل عمل ہے۔ ہر بندہ، فرق نہیں پڑتا کہاں سے ہے، فرق نہیں پڑتا کیا کلر ہے، فرق نہیں پڑتا کیا نام ہے، فرق نہیں پڑتا کون سا دین ہے، برابر نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اسماء مبارک، اسماء کہتے ہیں نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو، اس کی جمع ہے اسماء، ٹھیک ہے نا، تو کافی سارے نام۔ قرآن مجید کے متعدد ذاتی اور صفاتی نام ہیں، ذاتی جو اس کے اپنے ہیں، صفاتی جو اس کی صفات کی وجہ سے ہیں، جن میں درج ذیل ہیں۔ القرآن یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ الذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، یاد دہانی کو، ٹھیک ہے جی۔ الفرقان، حق اور باطل میں امتیاز کر دینے والی کتاب، الفرقان۔ غزوہ بدر کے دن کو بھی الفرقان کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی الفرقان کہا جاتا ہے۔ الکتاب، اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب۔ تنزیل، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب۔ النور، روشنی دکھانے والی کتاب، ہدایت کی، ایمان کی، علم کی۔ برہان، واضح دلیل، کھلی دلیل۔ المبین، کھلی اور واضح رہنمائی۔ العزیز، زبردست، عزیز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پرفیکٹ۔ الکریم، عزت والی کتاب۔ شفا، شفا دینے والی کتاب۔ العلم، علم اور معرفت کا خزانہ، ٹھیک ہوگا جی۔ الحکیم، حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب۔ المجید، بزرگی والی کتاب۔ المبارک، بابرکت کتاب۔ اور الحق، حق اور صداقت کا بیان۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں میں۔ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ غلط، غلط، ٹھیک ہے نا۔ کچھ صورتیں ہجرت کے دوران راستے میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے راستے میں، ان کو کیا کہو گے؟ طائف میں، ان کو کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید 30 پاروں پر اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ، رسول اللہ کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے پہلے نازل ہوئی، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مدنی صورتوں، مکی صورتوں کی خصوصیات آ رہی ہیں کہ مکی صورتوں میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ جیسے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، جو کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، نہ خدا کو، نہ رسول کو، نہ آخرت کو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ نہیں بتانا تھا کہ نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی، روزہ رکھنا ہے، ان کو سب سے پہلے خدا کا تعارف کروانا تھا، رسول اللہ کا بتانا تھا، آخرت کا بتانا تھا کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کے بعد اگر وہ مانتے تو پھر آگے چلنا تھا۔ تو توحید رسالت، آخرت کے مباحث یہیں بحثیں ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ کیوں؟ ظلم و ستم بہت زیادہ تھے، مشرکین مکہ جو ہے وہ ظلم و ستم بہت زیادہ کرتے تھے، تو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح کیا جس طرح یہ پچھلی امتیں بھی کر رہی تھی تو ان پہ بھی عذاب آ گیا تھا، تو تم پہ بھی آ جائے گا، مت کرو یہ کام۔ عقائد کی درستگی، اس اخلاق کی اصلاح پر زور دیا گیا، اور بت پرستی کی مدلل کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی، پروف، لاجک کے ساتھ تردید کی گئی ہے، منع کیا گیا، رد کیا گیا۔ مکی صورتوں میں اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے تناظر میں قرآن مجید کے لفظی محاسن
لفظی محسن کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کا لفظی حسن، کہ قرآن مجید میں کتنا حسن ہے، کتنا قافیہ، کتنا سر موجود ہے، کتنا جو ہے نا وہ آ، خوبصورتی موجود ہے. اس کی جو ہے نا وہ خوبصورتی اور حسن کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو شاعری میں ماہر ہو، فصاحت و بلاغت. ٹھیک ہے نا. فصاحت و بلاغت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ان لنگوسٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی لینگویج کے ایکسپرٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، فصاحت و بلاغت، جو کہ ہر ورڈ کے ملٹیپل میننگ جانتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. جو اس لینگویج کو پورے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں. تو عربی لوگ جو تھے یہ شاعر تھے، بہت فصیح و بلیغ تھے. ٹھیک ہے نا. ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے کئی کئی نظمیں یاد کر لیتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے نا عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی خاص قسم کی ہستی نے لکھی کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. تو بار بار بتایا جاتا تھا کہ تمہیں ہر چیز پتہ ہے، تمہیں پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یار یہ عام کلام نہیں ہے، پھر بھی تم بات نہیں مان رہے. ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، لہٰذا مدنی صورتوں میں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جب گئے تھے وہ لوگ سارے کے سارے ان چیزوں کو، توحید رسالت اور آخرت کو مانے ہوئے تھے. وہاں پہ جا کے ان کو اب زندگی جینے کا طریقہ سکھانا تھا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف سکھانا تھا، جو اوپر آپ کو بتایا میں نے. تو اس میں جہاد اور قتال کے احکام، ساتھ ہی غزوہ بدر ہوگی، غزوہ احد ہوگی، غزوہ خندق ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض، خاندانی اور تمدنی قوانین بیان ہوئے. مدنی صورتوں میں عموماً خطاب جو یا ایھا الذین آمنوا سے، کیونکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان تھے. یہاں پہ موسٹلی لوگ کافر تھے، تو یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. کے الفاظ سے اہل ایمان سے خطاب کیے گئے. مدنی صورتوں کا اندازہ بیان سادہ اور سلیس ہے. سلیس کہتے ہیں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، آسانی سے جو چیز سمجھ آ جاتی ہے. آیات احکام. قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیات احکام اور دوسری متشابہات. متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا میننگ ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جیسے سائنس بیسڈ ہوتی ہیں، گاڈ بیسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یا میریکل والی آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. ایسی آیات جن کا میننگ ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جن کا میننگ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی اوپینین دیتا ہے اس پہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ متشابہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کو ایز اٹ از آپ نے ماننا ہے، ان پہ عمل کرنا، عمل نہیں کرنا، یا ان پہ یہ نہیں کرنا کہ جی ان کے بغیر کو ہماری دنیا آخرت بن جائے گی. ان کو ایز اٹ از قرآن کا حصہ ماننے کا حکم ہے. دوسری آیات احکام. یہ قرآن کا 95% حصہ جو ہے نا آیات احکام پہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ہم کیا کہتے ہیں، متشابہات بھی قرآن میں، اس لیے ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے نہیں. ہم اس 5% کے چکروں میں اتنے بڑے 95% حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. آیات احکام سے مراد سیدھے سیدھے وہ احکام ہے قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں اسلامی شریعت کے احکام موجود ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس. قوانین بیان کیے گئے. ان آیات میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت اور حدود و قصاص. حدود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لمٹس کی ہیں حلال و حرام کو، اور قصاص کہتے ہیں بدلے کو. جیسے موضوعات شامل ہیں. آیات احکام کو فقہاء اسلام میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں نا، ان کو فقہا کہتے ہیں. اسلامی قانون کے اصولوں کی بنیاد پر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ کہ قرآن مجید کی عالمگیریت، کاملیت، جامعیت اور ابدیت پر یقین رکھتے ہیں. نہ صرف اس کو سمجھے بلکہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ قرآن مجید ایک دستور حیات ہے. ٹھیک ہے جی. زندگی جینے کا کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں ساری کی ساری زندگی کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور زوال سے ہمکنار کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا، انہوں نے دین اور دنیا میں کامیابیاں حاصل کی. مسلمانوں کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ دین اور دنیا میں سرخرو ہو سکے. قالب انگلش میں نا میٹرکس کو کہتے ہیں، میٹرکس کو. ٹھیک ہو گیا نا. تو قرآن مجید ایک میٹرکس کی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. مسلمانوں کی زندگی گراف کی طرح ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے اس میٹرکس کی طرح اپنی زندگی بنائیں، اور جہاں جہاں پہ جو جو ویلیوز آ رہی ہیں وہاں وہاں پہ ان کو اپلائی کریں، تاکہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید صاحب کا آسمانی کتاب کے لیے ہے نگران. قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل اور رہنمائی موجود ہے. قرآن مجید میں عقائد، عبادات، معاشرات اور اخلاقیات کی جامع بیان کتاب ہے. جامعیت آپ نے پڑھی تھی قرآن مجید مکی صورتوں میں بیان ہے. توحید اور رسالت کا. عالمگیریت سے کیا مراد ہے؟ سب کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. الناس کے لفظ سے جہاں پہ آیا. ابدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
ٹھیک ہو گیا جی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیش. 4 اسما، ٹھیک ہے جی. الذکر، القرآن، الفرقان، المبین. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ بھی لکھ سکتے ہو، کوئی بھی 4. مکی اور مدنی صورتوں کو اسے 2 فرق. ایک تو ہجرت مدینہ والا فرق لکھ دینا، ٹھیک ہے. دوسرے اس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ فرق لکھ دینا کہ کون کون سے جو ہے نا سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس میں. آیات احکام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، سیدھے سیدھے احکام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. قرآن مجید کا 95% ڈیزائن پہ بیسڈ ہے. سیدھے سے کون کون سے احکام ہیں، اخلاقیات، عبادات، سارا کچھ. قرآن مجید کی خصوصیات پر مفصل نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو سوال ہے تو کمنٹس میں بتا دیں، فوراً آپ کو آنسر مل جائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.